بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کہ آپ کے علم میں ہے، ہم دوسرے خطبے میں مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو ربیع الاول کے مہینے کی مناسبتیں گزشتہ جمعہ کو بعض آپ کی خدمت میں بیان کی اور بقیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوگا اس کی مناسبت سے کچھ توضیحات آپ خدمت میں پیش کریں گے۔ صلوات پڑھیں بلند۔ 6 ربیع الاول کو 604 ہجری کو ولادت ہوئی ہے مولانا روم کی۔ انہیں مولوی بھی کہا جاتا ہے، مولانا بھی ان کا لقب ہے، اور ان کا جو تخلص تھا وہ خاموش تھا۔ ان شاعری کے دوران جو شعراء حضرات کا جو ہے وہ تخلص ہوتے ہیں، مختلف قسم کے تخلص شعراء رکھتے ہیں اپنی علمیت کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، تو ان میں سے ان کا جو تھا تخلص وہ خاموش تھا۔ یہ بہت عظیم ہستی ہیں۔ ان کی کتاب مثنوی ایک بہت بڑی عرفان پر اور تصوف پر مشتمل کتاب۔ یہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بلخ کے رہنے والے تھے، اور اس میں بھی بحث ہے کہ وہ ایرانی ہیں یا افغانستان کے۔ اس ٹائم پہ افغانستان ایران کا ایسا ہوتا تھا، اس حساب سے کہا جاتا ہے ایرانی، لیکن ان کی قبر جو ہے وہ ترکی میں ہے، کونیا میں۔ ان کی زندگی میں انقلاب آیا ہے جب ان کی ملاقات ہوئی ہے شمس تبریز سے، شمس تبریزی سے ملاقات ہوئی ہے، جن کا ملتان میں جو ان کی جو زیارت ہے۔ وہ بھی بہت عظیم ہستی تھی، اولیاء اللہ میں سے تھے، اور وہاں پر جہاں وہ تھے اس کے سامنے زکریا جو ہے مشہور جو ہے وہ ایک اولیاء اللہ ہیں، تو ان کے دونوں کا ایک واقعہ بھی مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، زکریا سے، بہاؤالدین زکریا ان کا نام، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں آ گئے؟ پہلے سے میں موجود ہوں یہاں پر۔ جس طرح ہوتا ہے نا ایک علاقے میں مولوی پہلے سے موجود ہو، دوسرا مولوی چلا جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، جی پرانا پریشان ہو جاتا ہے یا نیا پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیوں مسئلہ ہو گیا، دو کیوں اکٹھے ہو گئے؟ وہ اس لیے مشہور واقعہ یہ کہتے ہیں نا، دو مولویوں کے درمیان کی مرغی کیا ہے؟ حرام۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا شمس تبریز نے۔ انہوں نے کیا کیا، بہاؤالدین زکریا نے گلاس بھرا ہوا سامنے پیش کیا کہ یہاں مسئلہ فل ہے، واپس چلو جی سائیں، واپس چلو، ٹھیک ہے، یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے فوراً پھول اپنے جیب سے نکالا، گلاس کے اوپر رکھ دیا، بھرے ہوئے گلاس کے سامنے، کہ میں پھول کے عنوان سے رہوں گا، مجھے جگہ کی ضرورت نہیں ہے، پھول کو جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جی یعنی ایسی مثال، یہ بڑی پیاری مثال دی ہے، اور ہمیں بھی اس طرح ہی ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کہیں معاملہ کسی کا پڑ جائے تو ہمیں پھول بننا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اور ہر انسان میں کچھ پاور پوائنٹ ہوتے ہیں، بعض کمزوریاں ہوتی ہیں، تو مل جل کر کام کو جو ہے وہ آگے جو ہے ہمیں بڑھانا چاہیے۔ ایک دوسرے سے تعصب، ضد یا عناد یا حسد یا جلن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس حوالے سے۔ تو یہ درس دیتے تھے، بہت زیادہ شاگرد تھے، کس کے؟ مولانا روم کے۔ تو ایک دفعہ یہ درس پڑھا رہے تھے تو ان کے سامنے بہت ساری کتابیں پڑھی ہوئی، شمس تبریز آئے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا پڑھا رہے ہو اور کیا پڑھ رہے ہو، کتابیں کیا؟ انہوں نے کہا یہ قیل و قال ہے، یعنی مختلف علماء کے اقوال ہیں اس میں، کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا۔ قیل و قال یہ ایک اصطلاح ہے علمی علماء کے درمیان، قیل و قال یعنی اس پر کس نے اعتراض کیا، اس کا جواب دیا ہے، کہا گیا اور پھر اس کا جواب ہے، صحیح؟ تو یہ کہا، تو انہوں نے فوراً کیا کہ ان کی ساری کتابیں اٹھا کر پانی میں پھینک دی۔ یہ مشہور واقعہ اور مستند واقعہ، کس نے؟ شمس تبریز نے۔ ساری کتابوں پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس میں بعض قیمتی نسخے تھے، میرے والد صاحب کی دادا کی کتابیں لکھی ہوئی تھی، یہ دوبارہ نہیں مل سکتی۔ آج کا حساب تو نہیں ہے کہ فیس بک ہے یا پی ڈی ایف بن جاتی ہے کتاب کی، یا جو ہے وہ کوئی سی ڈی میں آ جاتی ہیں کتابیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، فوراً وہ کیا، تالاب سے وہ پانی والے تالاب سے کتابیں نکالی اور ان کو جھاڑنے کے بعد ان کو پیش کر دی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ پوچھا ان سے، کس نے؟ مولانا روم نے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تمہارا قیل و قال تھا، یہ عرفان ہے، یہ تصوف ہے، یہ اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے،
یعنی تاریخ میں بڑے بڑے علماء اولیاء اللہ گزرے ہیں جنہوں نے علم کی جو ہے وہ سمندر اور نہریں جو ہے وہ بائی ہیں. اور پھر یہ جو لوگ تھے نا، مولانا روم ہو گئے، فردوسی ہو گئے، حافظ ہے، سعدی شیرازی ہے، یہ لوگ بہت بڑے اپنے زمانے کے فلاسفر تھے، اور آج تک ان کے مقابلے کے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے. اور کتنی گہری ان پر کیا تھا، گہری ان کی نظر تھی علم دین پر، احادیث پر، قرآن کی آیات پر. جو مشہور واقعہ ہے نا حضرت موسیٰ کا اور گڈریے والا، وہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ وہ حضرت موسیٰ گزر رہے تھے، کو دیکھا کہ ایک گڈریہ بیٹھا ہے اپنے پروردگار سے باتیں کر رہا، راز و نیاز کر رہا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے. تو کیا کہہ رہا ہے کہ پروردگار یہ چراگاہ ہے، یہ کھیت ہے، یہ سبزہ ہے، یہ میری بھیڑیں ہیں، میں یہاں چرا رہا ہوں، کاش کہ تم ہی آتا، تیرا خیال رکھتا، تیرے پاؤں دباتا، تیری خدمت کرتا، تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، تیری بکریاں ہوتی تو میں تجھے ضامن نہیں دیتا، خود تیری بکریوں کا خیال رکھتا. تو حضرت موسیٰ نے یہ سنا تو ناراض ہو گیا، کہا کہ کیا کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا فوراً شرک کی باتیں کرنا شرک کرتا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، خدا کو کیسا سمجھ رہا ہے. یہ آدمی اس کا دل ٹوٹ گیا، کہ تو کچھ نہیں سکتا تھا، اللہ کے نبی ہیں. تو دور چلا گیا، سائڈ پہ ہو گیا کہ کیا اللہ کے نبی سے کیا مباحثہ کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، رونا شروع کر دیا. تو وہی نازل ہوئی حضرت موسیٰ کے لیے کہ موسیٰ ہم نے تجھے بھیجا تھا کہ لوگوں سے ہمیں ملائے، لوگوں سے ہمیں جوڑے. تو را فرستادم کے واصل کنید، نہ فرستادم کے فاصل کنید. تو آ کر الٹا کام تو نہیں شروع کر دی. اور موسیٰ یہ خیال نہ کرنا کہ ہر آدمی کی معرفت موسیٰ جیسی ہے، اس کے الفاظ، اس کی عبارتیں، اس کے جملے موسیٰ جیسے ہوں گے. نہیں، ہر آدمی اپنے حال میں وہ اپنے عقل کے مطابق، اپنی معرفت کے مطابق جو بھی بات کر رہا ہے خدا اس سے قبول کر رہا ہے. اس لیے یہاں ایک نقطہ یہ ہے، کسی کو کمزور نہ سمجھیں، کسی کو لو نہ سمجھیں، فخر نہ کریں اپنی عبادتوں پر، اپنے علم پر، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں عبادتیں قبول نہیں ہیں، اس کی مقدار قبول نہیں ہے، لمبے سجدے قبول نہیں ہیں، اس کے ہاں نیت کا ہے. وہ الفاظ کا محتاج نہیں کہ آپ کے الفاظ صحیح ہیں جی تو اس کے الفاظ کم ہیں، آپ پہ الفاظ مکمل ہیں اس کے الفاظ ناقص ہیں. خدا بندہ تعالیٰ نے الفاظ کو، جملوں کو نہیں دیکھنا، آپ کی پوزیشن کو نہیں دیکھنا، اس نے دیکھنا ہے کہ بات کہاں سے آئی ہے. دل سے آئی ہے تو قبول ہو جائے گی، اگر صرف زبانی ہے تو قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد 8 ربیع الاول کو شہادت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی. اور اس کے 9 ربیع الاول کو جو واقعات ہوئے ان میں سے عمر سعد کی جو ہے مرگ ہے، یہ مردود ہوا ہے عمر سعد. اور یہاں پر کنفیوژن ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہمارے برادران اہل سنت وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 9 ربیع الاول کو جو ہے خلیفہ دوم کی جو ہے وہ وفات پر ہم جشن منا رہے ہیں. ایسا معاملہ نہیں، ہم عمر سعد کی مرگ ہوئی اس کی وجہ سے جشن مناتے ہیں کیونکہ ظالم شخص تھا. ناموں کا تشابہ ہے، نام دونوں سیم ہے تو اس وجہ سے بعض اوقات یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. اور پھر بعض اوقات انقلاب سے پہلے شیعہ حضرات میں، مومنین میں متشدد لوگ زیادہ تھے، جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہی رنگ دیا اس کو کہ جی وہاں یہی معاملہ ہوا. ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایران میں نیا انقلاب آیا تو امام خمینی نے جو ہے وہ لوگ بھیجے، علماء بھیجے سنی علاقوں میں، تاکہ ان سے بات کریں، ڈسکس کریں اور ان کو بتائیں کہ شیعہ سنی کوئی معاملہ نہیں، آپس میں اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا اور کوئی ٹینشن جو ہے وہ نہیں بننی. وہ عالم دین کیونکہ آتی تھے شیعہ علاقوں کے، انہیں نہیں پتہ تھا سنیوں کے ہاں کون سی چیز مقدس ہوتی ہے، کون سی چیز کی قدر ہے، کون سی ویلیو ہے نا. وہ گیا شیعہ عالم دین، اس نے کہا کہ شیعہ سنی آپس میں متحد ہیں اور اس کے بعد جو بھی تفرقہ ڈالے گا شیعہ اور سنی کے درمیان وہ شیطان سے برا ہے، یزید سے برا ہے، اور آخر میں کہا عمر سے بھی برا ہے. ایک دفعہ اس نے کہا سنی
جگہ سے ہل گئے تھوڑے فوق. یہ کون سا انقلاب آ گیا جی؟ یہ آیا اتحاد اور وحدت کی باتیں کرنے کے، کیونکہ وہ شیعہ ذہن تھا نا اس کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح بات یہاں پر نہیں کرنی. ایک دو سنی سارے کھڑے ہو گئے تو یہ ہوشیار بڑا تھا مولانا صاحح نا، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، میری مراد جو ہے حضرت عمر، تمہارا حضرت عمر نہیں ہے، یہ عمر سعد مراد ہے میری. پھر ٹھنڈے ہو گئے تھوڑے. تو معاملہ جو ہے جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں ضروری ہے کہ معاشرے میں جو دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، اقلیت میں اکثریت میں، ان کی اقدار، ان کی ویلیو کا جاننا ضروری ہے. اپنے اندر رہیں گے تو بعض اوقات کلیش پیدا ہو جائے گا، ٹینشن پیدا ہو جائے گی کہ بہت سی چیزیں جو آپ کے یہاں ویلیو نہیں ہیں ان کے یہاں ویلیو ہیں، اور بہت سی چیزیں جو آپ کے یہاں ویلیو ہیں ان کے یہاں ویلیو نہیں ہیں. لہذا ضروری ہے کہ کم از کم علنی طور پر کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ آپ کی بات کسی کی ویلیو سے ٹکرائے اور اس کو اگنور کر رہی ہو یا اس کو ڈیگریڈ کر رہی ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ عمر سعد کی جو مرگ ہوئی ہے، مردود ہوا ہے یہ 9 جو ہے ربیع الاول کو 66 ہجری کو. اور یہ پوری ایک تاریخ ہے. جنہوں نے کربلا میں ظلم کیا نا، ان کا انجام اس دنیا میں برا ہوا ہے، اچھا نہیں ہوا. ایک پوری ایک کتاب اس پر لکھی ہوئی ہے، قاتلین امام حسین کا انجام، جس میں عمر سعد ہے، حسین بن نمیر ہے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ طفیل ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور جو جن لوگوں نے کسی حوالے سے بھی کربلا میں، حتیٰ روایت میں ملتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو آئے جنہوں نے تلوار نہیں چلائی لیکن آئے دشمن کی طرف سے، وہ بھی مجرم ہیں. بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں نا، کام برا نہیں کرتے لیکن اپنی خاموشی سے حمایت کرتے ہیں دشمن کی، تو آپ گویا دشمن کے ساتھ ہیں، مجرم کے ساتھ ہیں. 9 ربیع الاول کو جو دوسرے واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات میں سے یہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی امامت کا آغاز ہے 260 اور 10 ربیع الاول کو جو واقعات ہیں ان میں سے حضرت لوط کی جو ہے وہ وفات ہے، اللہ کے نبی. اور یہ مشہور جو ہے وہ ایک ہستی تھی. حضرت نوح اور لوط کے حوالے سے کئی حوالے سے بحث ہوتی ہے، ازواج کے حوالے سے بھی بحث ہوتی ہے، ان کی مثال دی جاتی ہے، برے کاموں کے حوالے سے ان کی قوم کی مثال دی جاتی ہے، اور پھر حتیٰ ان کی قوم اتنا اس برے کام میں مبتلا تھی کہ اب اس برے کام کا نام ہی ان کی قوم کے نام پر رکھا گیا، یہ کہ وہ اس فعل کا نام جو ہے اسی ان کی قوم کے نام کی بنیاد پر رکھا گیا. یعنی اتنا جو ہے وہ قوم بری تھی اور اتنا اس گناہ میں مبتلا ہو گئی تھی. پھر اس کے علاوہ جو ہے 10 ربیع الاول کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے. 10 ربیع الاول تک واقعات آپ خدمت میں پیش کیے. انشاءاللہ جو باقیہ جو ہے واقعات ہیں ربیع الاول کے مہینے میں نیکسٹ جمعہ میں آپ خدمت میں پیش کریں.